حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، جو پہنچتی رہے ان تک جو رہے محو طواف، ایسی آواز بنوں ایسی نظر ہو جاؤں، اور اس قدر عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو، اس قدر خوف خدا ہو کہ نڈھر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں۔ میں اپنے قلب کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے اس جلسے کے صدر محترم اور اس کے اراکین، اس کے معاونین، اس کے متعلقین، اس کے محبین، کہ جنہوں نے بڑی ہی محبت اور پیار کے ساتھ سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہ جلسہ سجایا ہے۔ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بستی کے اندر یہ چند بچے نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر واقعی ہم اور آپ سیدی سرکار غوث پاک سے محبت رکھتے ہیں، اگر میری آواز کو آپ سن رہے ہیں، دکانوں یا چوراہوں یا گھروں پر جلوہ بار ہیں، اگر میری آواز آپ کے کانوں میں پہنچ رہی ہے اور عبدالقادر جیلانی سے محبت اگر رکھتے ہیں، تو میرا یقین کہتا ہے کہ آپ اپنے گھروں پر جلوہ بار نہ رہیں گے، بلکہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آپ جلسگاہ میں تشریف لائیں گے۔ اگر آپ کے یہاں آپ کے مہمانوں کی بات کو مانا جاتا ہو تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک تو یہ بچے بہت شور کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ بھائی جو ہمارے ادھر بیٹھے ہیں، آپ اگر یہاں آ کر بیٹھ جائیں تو بہت اچھا رہے گا۔ آ جائیں میرے بھائی، آ جائیں، بہت خوبصورت جلسہ آپ نے سجایا ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ بیٹا آپ بھی آ جائیں، آپ لوگ بھی آ جائیے، میرے بھائی آ جاؤ، جو بھائی ادھر آ رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں ادھر بیٹھے، ادھر آ جائیں آپ لوگ۔ اے بیٹا تم خاموش ہو جاؤ، میرے لال خاموش ہو جاؤ، اگر تم اس طرح بولو گے ادھر بھی جو بھائی ہیں آپ بھی تشریف لے آئیں۔ دیکھیے اگر آ جائیں گے کوئی بات نہیں، آپ لوگ آ جائیں، آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اچھا میں جو بول رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو محبت سے ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ دیکھیے بڑوں سے بچے یہاں کے زیادہ تیز ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان بچوں کی عمر میں برکت کرے اور انہیں دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور دوستو الحمدللہ آپ تیز کیوں نہ ہوں، آپ تیز کیوں نہ ہوں، اور وہ بھی غوث پاک کے جلسے میں بیٹھ کر آپ کیوں نہ بولیں، کیونکہ آپ کی رہنمائی حضرت مولانا قاری اکرم احمد صاحب قبلہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا نوری صابری صاحب آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، حافظ و قاری جمیل احمد صاحب قبلہ آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، حضرت مولانا قاری فہیم اختر صاحب آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ لہذا اگر میری آواز یہ آس پاس جلسے کے جو گھر ہیں اگر ان میں پہنچ رہی ہے، ادھر آ جائیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، آپ آ جائیے بیٹا، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، تو آپ لوگ آ جائیں، میرے بھائی آ جائیں، تشریف لے آئیں۔ غوث پاک کے نام پر آپ کو بلوایا جا رہا ہے، اگر سرکار غوث پاک نے کرم کر دیا تو دوستو انشاءاللہ جب تک ہم زمین پر رہیں گے خوش و آباد رہیں گے، اور جب زمین کے اندر چلے جائیں گے
غوث پاک کی محبت میں وہاں بھی مزے پاتے ہوئے نظر آئے. اچھا ایک بار دل لگا کر کہیں سبحان اللہ. اب ایک بات تو قاری صاحب سمجھ آ گئی کہ آپ کے یہاں آپ کے مہمانوں کی بات کو بہت مانا جاتا ہے. میں ایک گزارش کروں گا، یہ نوجوان جو ادھر بیٹھے ہیں، یہ 4-5، آپ تھوڑا آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، آ جائیے اٹھ کر آ جائیں. سبحان اللہ سبحان. اب ادھر آ جائیں، یہ بچے بیٹھے ادھر آپ ادھر آئیں، گھوم کر یہاں آئیں، یہاں پر جگہ لیں. سبحان اللہ. آئیے حضرت تشریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر آ جائیے. دیکھیے یہ ہے سرکار غوث پاک کے غلام کی پہچان کہ ایک بار کہا جا رہا ہے بیٹا پیچھے ہو جائیں، بچوں کو تھوڑا پیچھے کر دیں، تھوڑا پیچھے کر دیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت رونقیں نظر آ رہی ہیں. آپ سنیں گے انشاءاللہ العزیز آج کا جلسہ تو یہاں بھی جھومیں گے اور غوث پاک کی محبت میں اپنے اپنے گھروں پر بھی جھومیں گے. سبحان اللہ. دل لگا کر بولیں سبحان اللہ. ہاں بیٹھ جائیے بیٹا، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ آپ لوگ. سبحان اللہ. بھائی آپ ادھر تشریف لے آئے. ماشاءاللہ. لوگ باقی آپ بھی آ جائیں میرے بھائی آ جائیں، تشریف لے آئیے بیٹا، آپ بھی ادھر آ جاؤ. دیکھیے ایک ایسا ماحول تیار کرو تاکہ لگے کہ سرکار غوث پاک کے غلام بیٹھے ہیں. ایسا لگنا چاہیے. اچھا لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ لگنا چاہیے، بالکل لگنا چاہیے. تو ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. اب ان بچوں کو تھوڑا خاموش کریں. اے بیٹا ان بچوں کو بالکل خاموش کر دیں. اب آپ لوگ ایک بار بلند آواز سے میری آواز سے آواز ملائیں اور اپنے غوث کو یاد کریں اور بلند آواز سے بولیں یا غوث المدد. اچھا آخر تک ایسے ہی رہیں گے جلسے میں؟ بلند آواز سے بولیے. کچھ لوگ بول رہے ہیں، کچھ ابھی بھی آواز کو ادھر ادھر لے کر جا رہے ہیں. بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ. اچھا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ جلسے میں آخر تک رہیں گے؟ سب رہیں گے. دیکھ لیجئے مومن کا وعدہ ہوتا ہے. زمین بدلے زماں بدلے یا دور آسماں بدلے، مگر ممکن نہیں مومن کا وعدہ یا زماں بدلے. تو انشاءاللہ رہیں گے نا آخر تک؟ دل لگا کر بولیں سبحان اللہ. انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ جلسہ جو ہے نا، اگر اسی انداز میں آپ نے سماعت کیا تو دوستوں سیدی سرکار غوث پاک کی محبت کو اہل بستی کل پرسوں تک نہیں بلکہ رسول ہاشمی کی اس محبت کو برسوں تک یاد رکھے گی. ذرا دل لگا کر بولیں سبحان اللہ. دیکھیے میری اور آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے. محب گرامی حضرت قاری فہیم اختر صاحب قبلہ، میرے بڑے بھائی حضرت قاری اکرم احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، اور شاعر اہل سنت حضرت مولانا نوری صابری صاحب قبلہ کہ جن کی محبتوں کے سہارے میں آپ کے حاضر آیا ہوں. میں ملک کا وہ ناظم نہیں جو تنہا بولتا رہوں. میں اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوں کہ میں اکیلا بولوں اور آپ کو خاموش بیٹھا ہوا دیکھتا رہوں. میں نظامت بہت الگ انداز میں کرتا ہوں. میں جتنا بولوں گا اتنا آپ کو بلواؤں گا، کیونکہ دوستو میں رسول اللہ کی اس حدیث کو بہتر جانتا ہوں کہ نبی آخر الزمان فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنے سے بہتر اپنے مومن بھائی کے لیے سوچو. جب آج کی رات میں بولوں گا اللہ اس کا اجر مجھے عطا فرمائے گا. میں یہ نہیں چاہتا کہ آج اس بستی میں آپ نے اس جلسے کو سجایا ہے، غوث کی محبت میں آپ یہاں جلوہ بار ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہاں سے کوئی بھی بھائی میرا کم ثواب حاصل کر کے جائے. آپ کو اللہ تعالیٰ سننے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور غوث پاک کے صدقے جب آپ بولیں گے تو اللہ پاک آپ کو بولنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. ذرا دل لگا کر بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں یا غوث المدد. اچھا ایک بات ہے، یہاں کے بچے تو قاری صاحب بڑے تیز ہیں ماشاءاللہ، بہت تیز ہے، لیکن یہ بڑے جو ہے نا تھوڑا ابھی خاموش ہیں. آپ اپنے آپ کو بیدار کریں، آپ اپنے آپ کو بیدار کریں. میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اگر واقعی محبت ہے تو جاگ اٹھیں گے کہ ساحل کی تمنائی سفینے کی طرف دیکھ. اہل اسٹیج کی خصوصی دعا اور توجہ کا طلبگار رہوں گا سید صاحب قبلہ. ذرا دل لگا کر بولیں سبحان اللہ. اچھا آپ اس سبحان اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تو پاک ہے. ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں. صبح سے لے کے شام تک ہم سے اور آپ سے
یقین کرتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں اس کے توسل سے ہدایت عطا فرمائے گا، اور جب ہمیں رب ہدایت دے گا تو ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے، بڑوں کی توقیر و تعظیم کریں گے، والدین کی عزت کریں گے، اور جب ہم اور آپ یہ سب کریں گے تو جب تک زمین کے اوپر رہیں گے خوش و آباد رہیں گے، اور جب زمین کے اندر چلے جائیں گے مسرت و شادمانی میں جھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ذرا دل لگا کر بولے سبحان اللہ۔ اب میں شعر بولوں اور آپ اس پر بلند آواز سے بولے کہ ساحل کی تمنائی سفینے کی طرف دیکھ، جینے کی طلب ہو تو مدینے کی طرف دیکھ۔ دل لگا کر بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اچھا اپنے ماں باپ کے نام پہ بولیے سبحان اللہ، اپنے پیر کے نام پہ بولیے سبحان اللہ، اپنی بیویوں کے نام پہ بولیے سبحان اللہ۔ اب کچھ لوگوں نے ہاتھ نیچے کر لیے، اما یار شریک حیات سے بھی سب محبت، اس کے بھی حقوقوں کو جانے، اگر بیوی کے نام پہ بول دیں گے تو کوئی غلط بات ہے کیا؟ ذرا دل لگا کر بولیں سبحان اللہ۔ اچھا ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ۔ ایک بار اور اپنے نبی کو یاد کریں اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ۔ رسول ہاشمی کے تعلق سے شاداب کہتا ہے کہ افق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی، رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی، اور قسم اللہ کی لوگوں میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں ہوتی۔ بھائی ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری فہیم اختر صاحب قبلہ نے جیسا آپ کے بارے میں بتایا تھا ویسے ہی نکلے۔ کہا کہ بڑا زندہ دل ہو کر جلسوں کو سنتے ہیں، غوث کی محفل میں بیٹھتے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی دیوانے بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ نظر آ رہا ہے شاداب رضا جہاں تک اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھ رہا ہے چاہتے نظر نور کی چادر تنی ہوئی نظر آ رہی ہے، رحمت و نور کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور یہ رات رضا سے کہتی ہوئی جا رہی ہے کہ چراغ عشق جلانے کی رات آئی ہے، کسی کو اپنا بنانے کی رات آئی ہے، وہ آج آئیں گے محفل میں چاندنی بن کر کہ روشنی میں نہانے کی رات آئی ہے۔ ذرا دل لگا کر بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اب ایک بات بتائیے، آپ کو اپنا جلسہ اچھا لگ رہا ہے نا؟ جلسے میں دل لگ رہا ہے؟ شیطان کے شرط میں تو آپ نہیں آئیں گے، شیطان کے بہکاوے میں تو آج نہیں آئیں گے، آخر تک رہیں گے، محبت سے سنیں گے، دل لگا کر سنیں گے، غوث کی محبت میں سنیں گے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ۔ اب آئیے میں اپنے پروگرام کی جانب پلٹتا ہوں، انشاءاللہ میں آپ کے دیار میں آتا رہوں گا، آپ کو اپنے آپ کو آج کی رات بیدار رکھنا ہے۔ میں حافظ و قاری جمیل احمد صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی اچھوتی آواز سے سامعین کے اذہان کو منور و مجلہ فرمائے۔ ان کی آمد ہے اس شعر کے ساتھ کہ ساحل کی تمنائی سفینے کی طرف دیکھ، دل لگا کے بولو اور محبت سے بولو۔ دیکھیے حضرات، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ میں ملک کے اور ناظموں سے بہت ہٹ کر ندامت کرتا ہوں، آپ کو بولنا تو پڑے گا، اور آخر تک آپ بولیں گے، آخر تک آپ کو بیدار رہنا ہے۔ میں شعر بول کر رکوں اور آپ اس پر اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنا آواز کھول کر بولے کہ ساحل کی تمنائی سفینے کی طرف دیکھ، بلند آواز سے بولیے، اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہوں گا کہ ساحل کی تمنائی سفینے کی طرف دیکھ، میں رکوں آپ اس پر بولیں کہ ساحل کی تمنائی سفینے کی طرف دیکھ، جینے کی طلب ہو تو مدینے کی طرف دیکھ، اور آنکھوں سے بہت دور ہو جب گنبد خضرا، آنکھوں سے بہت دور ہو جب گنبد خضرا